अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरा प्रोग्राम था वो ये था कि भी शायद 1-2 दिन के बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता। तो अभी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि वो मेरा जो फ़ॉर्म है वो रिव्यू कर दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सर ये आपने हर पॉइंट पे जो है ना वो बात तो बता दी है, मगर ये ट्रैवल प्लान और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जो है वो हमें कोई समझ नहीं आ रही। वो लोग जो जितनी भी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं वो सब यही कहते हैं कि भाई हम गए और मुझसे ये इंटरव्यू किया और मुझसे ये बात हुई और मुझसे ये पूछा। हालांकि मैं इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ और मैं इसके प्रूफ भी यानी कि आपको बताए हैं कि भी आपका जो इंटरव्यू है वो सिर्फ इंटरव्यू पे बेस नहीं करता। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त वो स्टेट डिपार्टमेंट उसको गो हेड कह के वीज़ा ऑफिसर को कहता है, तो फिर वो चेक करता है कि भी आप वही जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उस वही हैं या आप कोई हैंकी फैंकी हैं। उसमें सबसे पहली बात तो ये आ गई कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप जाते हैं तो आपकी हिस्ट्री और आपका बैकग्राउंड और मदर फादर एक होने के बावजूद आपका और आपका भाई का, आपकी बहन का, आपकी मदर का, आपके फादर का भी सेम नहीं होता। तो वो किस तरह वो बंदा जो गया जिसको वीज़ा मिला या जो भी है, हालांकि मुझे जो अभी फरवरी में अभी चल रहा है 5 बंदे पाकिस्तान से, उनमें कुछ हमारी बहनें हैं, दो दो ख़वातीन हैं और 3 साहब हैं और 13 बंदे इंडिया से हैं। उन्होंने जिन्होंने मुझे भेजा है, अब वो आप ख़ुद चाहें तो वो इसमें आगे डिस्क्रिप्शन में अपने दिखा दें। मैं तो कभी ना किसी की इन्फॉर्मेशन, ना किसी का नाम, ये तो मैं बताता ही नहीं हूँ। आज की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भी आपने USA का वीज़ा लेना है। USA का वीज़ा लेने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ को प्रूव करना होता है। USA की ये एक सिर्फ एम्बेसी है दुनिया में जो सबसे आसान है जब वीज़ा देने के लिए। आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको जाके कोई फ़ाइलें, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चैम्बर की मेंबरशिप, कोई होटल की बुकिंग, कोई एयरलाइन की टिकट, किसी भी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए कि आपकी एक तो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें मैंने कल की वीडियो में जो बताया तो उसमें बड़े लोगों ने मैसेज भी मुझे किए कि इन पे ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता कर दें। तो अभी मैं जिस पॉइंट को ट्रैवल प्लान में मैं आऊँगा या ट्रैवल हिस्ट्री में, तो उसमें कुछ थोड़ी सी ये बात भी कवर हो जाएगी। मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, लोगों के पास टाइम नहीं होता। मेरी तो वीडियो वैसे भी 100, 200, 150 बंदा ही वो देखता है, तो मुझे तो कभी इसमें ये भी नहीं कि भी हज़ारों के हिसाब से, मगर जो देखते हैं वो बड़े परफेक्ट करके अल्लाह ताला उन पे रहम भी करता है। वो मोस्टली जो बंदे हैं देखते हैं तो उनको उससे फ़ायदा भी होता है। तो लोग कहते हैं दुआ करें, मैंने कहा भाई दुआ से नहीं, आप उसकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है आप पूरी कर दें तो वो वीज़ा दे देंगे। सबसे आसान है। इसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि आपका जो जाने का अमेरिका मकसद है वो बिल्कुल शॉर्ट्स है। अब मुझे आप ये बताएं कि मुझे भी 35 साल हो गए इस USA एम्बेसी को डील करते हुए। 95% बंदे जो होते हैं उनका मकसद वो जाके वहाँ पे अमेरिका से जाके वापस ना आने का, या वहाँ पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने होते हैं कि वहाँ पे उनका कारोबार या इस तरह का कोई चक्कर शुरू हो जाए। जब उस हालात में आपने उसको, वो वीज़ा भी 15 मिलियन एप्लीकेशन जाती हैं, उसमें से 7 मिलियन जो हैं वो वीज़े इशू होते हैं पूरी दुनिया में। यूरोप के लिए भी वही क्राइटेरिया है, एशिया के भी लिए भी वही है, मगर वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वहाँ पे आपने शो करना है कि भी अगर यूरोप के अंदर, रूस के अंदर या जर्मनी के अंदर या कनाडा के अंदर, हालांकि सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल जो होती है कनाडा में, कनाडा के अंदर वो बंदे को ये प्रूफ करना होता है कि मेरा जाके आना जो है वो बड़ा शॉर्ट्स है, और उसके लिए टाइज़ प्रूव करनी है। तो वहाँ पे जो फैमिली बैकग्राउंड होता है या फैमिली जो होती है वो देखी जाती है। वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं आपके कितने बच्चे हैं, वो बोलते हैं जी 2 या 1, वो होते ही इतने। तो वो फिर वो उनका टाइज़ को जो है वो स्ट्रांग करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर वो कोई बंदा कहे या इंडिया में कोई कहे जी मेरे 4 बच्चे हैं, जितने बच्चों का आप कहेंगे वो कहेंगे कि भाई ये बच्चों के लिए तो ये लोग देश निकाला करते हैं। हमारी हिस्ट्री भी यही कि हम बच्चों के लिए ही जाते हैं बाहर कमाने के लिए।
ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، ہم نے بچوں کے لیے ہی جینا ہے، بچوں کے لیے ہی مرنا ہے، بچوں کے لیے ہی کھانا ہے، کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، ذمہ داریاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بچوں کی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، مگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہی میری امید ہے، یہی میرے لیے کرے گا. بہرحال یہ ایک دوسری میں ڈبیٹ میں چلا گیا. ٹریول پلان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جس جگہ کا چناؤ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لاس اینجلس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں جتنی بھی ٹورسٹ اٹریکشن ہے وہ قریب میں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، ایک ہی ہوٹل ہو، آپ کی آمدن جو ہو وہ ہو 2 لاکھ روپیہ، اور آپ نے $200 والا جو ہوٹل وہ چوز کیا ہو، تو وہ وہاں پہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. وہ ٹائز کو وہ جو ہے نا وہ آپ کی جو ٹورسٹ ایٹیچیوڈ ہے اس کو وہ ہرٹ کرتا ہے. اب آپ دوسرا آپ کا آمدن ہو آپ کی 6 لاکھ 7 لاکھ، اور آپ $30 والا ہوٹل لیں، تو وہ پھر یہاں پہ آ کے وہ ایٹیچیوڈ جو آپ کا ہے، وہ جو آپ کی ٹورزم والی اپروچ ہے، وہ وہاں پہ ڈاؤٹ ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی جو اگر 3-4 لاکھ کے درمیان آپ کی انکم ہے، یعنی کہ وہ 3-4 لاکھ کا مطلب یہی ہوگا $2000، تو آپ $70 والا جو ہے وہ آپ کریں. اس میں آپ ایک جگہ پہ آپ اپنے پورا ڈیٹیل سے لکھیں کہ میں اس جگہ میں جاؤں گا. جتنی بھی وہ اٹریکشن ہونی چاہیے 100-200 کلومیٹر سے باہر نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ جتنا بھی جانا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ آج نیو یارک میں ہیں، کل آپ لاس اینجلس میں ہوں، پھر اس کے بعد وہ آپ ہیوسٹن کی طرف جائیں. تو اس طرح وہ سارا ٹریول جو ہے نا وہ پلان بنتا نہیں ہے. اس کے لیے میں نے ٹریول پلان بنائے بھی ہوئے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس کو چیک کر لے. میں نے آئیڈیا آپ کو دے دیا کہ کس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ٹریول کا پلان ہے وہ میکسیمم 10 دن کا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یورپین ٹور جو ہیں ان کو دیکھ لیں، ترکی کے جو ٹور آپریٹر ہیں جو ترکی ٹور آفر کرتے ہیں ان کے دیکھ لیں، ایجپٹ کے دیکھ لیں، تیونس کے دیکھ لیں، اسپین کے دیکھ لیں، اٹلی کے دیکھ لیں، چیک ریپبلک کے دیکھیں، یو ایس اے کے جو اپنے ہیں وہ دیکھیں. اس میں آپ کو بہت ریئر جو ہے وہ 2 ویک سے زیادہ کے ٹور آپ کو ملیں گے. اگر وہ 2 ویک سے زیادہ نہیں آفر کر رہے تو اس کا مطلب آپ کا پلان بھی اسی کے درمیان میں ہونے چاہیے. جتنا 10 دن سے زیادہ آپ پلان کرتے جائیں گی، آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج ہوتی جائیں گی، کیونکہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ کا وہاں پہ جانا جو ہے وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے، اور بڑا شارٹ سا آپ کا ہے وہ جا کے واپس آنا ہے. اور اس کو آپ کی کوئی ہسٹری بھی ہونی چاہیے. ٹریول ہسٹری جو ہے وہ آپ کی بتاتی ہے. آپ کی ٹریول ہسٹری ہے، آپ نے ایشیا میں ٹریول کیا ہے، کہیں پہ 5 دن، کہیں پہ 4 دن، تو کہیں پہ 8 دن. اس کے بعد یورپ میں آپ نے کیا وہ بھی اسی طرح، اور آپ امریکہ میں لکھ دیں جی میں نے 15 دن، تو وہ پھر وہ بھی ٹریول ہسٹری میں ہوتی ہے. ٹریول جتنا بھی ہونا چاہیے وہ 1 ویک سے لے کے میکسیمم، اگر بہت زیادہ کوئی حد ہو جائے جہاں پہ وہ جو جیسے کوئی ہالیڈیز آئیں، جیسے وہ بچوں کے اسکول کے ہوں، یا آپ کے وہ عید کے فیسٹیول ہوں، یا اس طرح کے کچھ دوسرے فیسٹیول آئیں، تو اسی کے اکارڈنگلی آپ 10-15 دن کا کر سکتے ہیں. مگر اس سے زیادہ بندے کو اپنا ٹریول پلان نہیں بنانا چاہیے. وہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ہوٹل ہونے چاہیے. ہوٹل میں نے بتایا کہ اگر آپ کی وہ $70 سے ابو نہ ہو، اگر آپ $2000 کی آپ کی سیلری ہے. اور اس میں کبھی بھی اگر آپ اپنے ریلیٹیو کے پاس لکھ رہے ہیں تو میرا اول تو وہ لکھنا نہیں چاہیے. اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کا اسٹے پھر بھی ہوٹل آپ کو لکھنا چاہیے کہ آپ ان کے گھر کی بجائے آپ ہوٹل میں ٹھہریں گے. اور ہوٹل کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کی سیلری کچھ زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں 150 اس طرح کے وہ جو ہیں وہ آپ ٹور دیکھیں کون سے آفر ہو رہے ہیں، اسی کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یورپ میں آپ تو امریکہ جانیں تو امریکہ کے حساب سے جو ان کے ٹورز آفر ہیں اس کو چیک کریں، اور اس سے وہاں سے آپ اپنا گائیڈ لائن لے لیں تو وہ آپ کو مل جائے گی. ٹریول ہسٹری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایشیا میں جو ٹریول ڈیسٹینیشن ہے اس میں ایک آپ کو سری لنکا مل جائے گا، ویتنام مل جائے گا، آپ کو کمبوڈیا مل جائے گا، ملائیشیا ملے گا، وہ بالی کی طرف آپ چلے جائیں.
اور ٹرکی کی طرف آ جائیں، ایجپٹ آ جائیں. یہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی بڑی کنٹریز بھی آپ کو پھر اون کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں، اگر خالی پاسپورٹ لے کے جائیں تو ٹرکی بھی اون نہیں کرتا، ٹرکی بھی ویزا نہیں ایشو کرتا. پھر آپ چائنا اور ہانگ کانگ کا ٹریول ضرور کریں. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ ذرا اپنی اپلیکیشن کو، اپنی ہسٹری کو زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو جس طرح کا میں نے ٹائم پیریڈ بتایا اسی طرح کا وہ کر کے آپ کوریا اور جاپان سے آپ کے جو ٹائز ہیں وہ آپ کی ٹائز وہ اسٹرانگ ہو جائیں گی، اس کو وہ چیلنج نہیں کر سکے گا. تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی 10:30 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہو گئی ہے، تو آپ کے بھی اوپر بوجھ بن رہا ہوگا. میں انشاءاللہ ابھی پلان تو یہی بنایا کہ ابھی میں ریگولر جو ہے وہ آپ کو ویڈیو بناتا رہوں گا، آپ کو آتی رہیں گی. میرا دوسرا چینل ہے، اس پہ بھی ضرور آئیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب یہ ہیک ہو گیا تھا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی تھی، کیونکہ میں جب یہ اپنی گزارشات دیتا ہوں، لوگ جب مجھے فون کر کے مجھے دعائیں دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے زندگی کا مقصد پا لیا. دوسرا چینل جو ہے وہ حسن خالد کے نام سے ہے. حسن خالد کے نام سے وہ یہی اس کا وہ جس طرح کا ابھی میں نے یہ ویڈیو حسن خالد پہ بھی لوڈ کرنی ہے، ادھر بھی لوڈ کرنی ہے. وہاں پہ آلریڈی 3 ویڈیو جو ہیں میری، جب یہ پرابلم یہ میرا چینل جب سسپینڈ ہوا تھا تو اس وقت میں نے اس میں ایڈ کی تھی. تو یہ گزارشات تھیں. انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا کل یا پرسوں پھر میں ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. اس میں کچھ کمی رہ گئی ٹریول پلان اور ٹریول ہسٹری میں، تو وہ میں اگلی ویڈیو میں اور بھی ڈیٹیل سے اس میں بتا دوں گا. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ بسم اللہ جب مرضی چاہیں آپ میسج کر دیں، آپ کال کر لیں. اگر اویلیبل ہوا تو آپ کو جواب دوں گا. دوستوں نے جو بھی ویڈیو لاسٹ میں لگی تھی اس میں بڑے اچھے اچھے کمنٹس کیے، بڑی دعائیں دیں بہت. میں اب شیخیاں مارنا شروع کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں لوگ میرے لیے کتنی دعائیں دیتے ہیں. میں بھی آپ کے لیے اسی طرح دعائیں دیتا ہوں جیسے آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا. انشاءاللہ جلد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار جی.